بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی صورت جو نماز فجر اور نماز عصر میں ایک بار پڑھتا ہے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. 700 کروڑ حاجات پوری ہو جاتی ہیں. اور سبحان اللہ. محترم ناظرین و کرام، حج اور عمرے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے. یہ دونوں عبادات گناہوں سے پاکی، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور آخرت میں بلندی کے درجات کا سبب بنتی ہے. قرآن مجید میں حج اور عمرے کی فضیلت اور اس طرح بھی بیان کی ہوئی ہے کہ ایک حج فرض ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے تو حج قبول ہونے کی بشارت، قبول شدہ حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. عمرہ گناہوں کا کفارہ. ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل: ایک حج کرنے والا نوزائیدہ بچوں کی طرح پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرے اور فحش باتوں اور گناہوں سے بچے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے. حج کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کے مہمان ہیں. انہوں نے اللہ پاک کو پکارا تو اس نے جواب دیا اور اس نے مانگا تو اس نے عطا کیا. حج و عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی میزبانی میں ہوتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب حج یا عمرہ کرتا ہے تو میری میزبانی اور عزت میں ہوتا ہے. حج و عمرہ کرنے والے کی موت شہادت کی موت ہے. حجاج اور معطر کے لیے قیامت کے دن سفید روشنی ہوگی. حج کرنے والوں کی دعائیں قبول و منظور ہوتی ہیں، خاص طور پر عرفات کے دن. آج عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. محترم ناظرین و کرام، حج اور عمرہ دونوں اسلام میں بہت زیادہ فضیلت والی عبادات ہیں. قرآن و حدیث میں ان کی بہت اہمیت ہے. ثواب بیان بھی کیا گیا ہے. حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالْإِنسَانَ سَبِيلًا وَالْنَسَّ سَبِيلًا کفر العالمین. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا کعبہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک کے لیے حج کرے اور نافاش بات کرے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج سے مبرور کو قبول شدہ کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حدیث پاک میں آیا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ پاک کے مہمان ہیں. اگر وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اگر مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. جیسا کہ اوپر والی حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرے کو مسلسل کیا کرو کیونکہ یہ فکر، غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں کہ جیسے پھٹی لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مساجد سے لاکھ گنا زیادہ ہے. حج صرف استطاعت رکھنے والوں پر فرض ہے، جبکہ عمرہ زندگی میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. حج ممبروں اور وہ حج جس میں ریاکاری، گناہ اور لغویات نہ ہوں، اس کا بدلہ جنت ہے. عمرہ بھی حج کی طرح گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے. خاص طور پر رمضان کے عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین و کرام، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی صورت ہے. جو بھی ایک بار اس کو پڑھے گا اسے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. قرآن مجید میں
مسعود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ اور ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہی ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات و مختلف قسم کے دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات مترادف کرائی ہیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعلق بھی اس کلام پاک کے ذریعے انسان تک پہنچایا ہے، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا جان کر اسی کو قادر مان کر اسی کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کی آیات کا وظیفہ ہے کہ جن کے کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور تمام حادثات پوری بھی ہوں گی۔ ناظرین کرام، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے مترادف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے، قرآن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام میں اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ حتیٰ کہ یسم کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لو، یتلو آیات اللہ، وہ اللہ کی اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ ضائع نہیں ہوگی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ کے بندے بہت سے ایسے ہیں جن میں حج کرنے کا شوق ہے لیکن حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں، اور دوسرا اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو سورت پڑھنے کے بارے میں میں بتاؤں گا، اگر آپ وہ سورت اور آیات پڑھ لیتے ہیں آپ کو پورے 500 حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ناظرین کرام، جس سورت کی یہ آیات ہیں، اس سورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا خدا تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا۔ تو وہ سورت ہے پارہ نمبر 25، حج کو پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الجاسیہ قرآن پاک کی 25ویں پارے میں واقع ہے، 45ویں سورت ہے جو مکی سورت کا حصہ ہے۔ جاسیہ گھنٹوں بل بیٹھنے کے معنی ہے۔ 28ویں آیات میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں ان اعمال نامے دینے کے ذکر کی وجہ سے ان کا نام جاسیہ رکھ دیا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، یہ سورت پڑھنے والے سے رب کی ذات کتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا ہوا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ محترم ناظرین اکرام، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب العالمین کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے۔ رب العالمین کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں
مت چھوڑنا. یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے. اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے اسے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے. اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی. آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی. پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر بد اور حسد دور ہو جائے گا. آپ کے تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی. جو بھی کہ آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا. صرف اور صرف ایک بار فجر اور ایک بار عصر کے وقت پڑھیں. اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا. یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے. میرے بھائی بہن ویڈیو دیکھتے ہیں، شدید پریشانیوں میں ہیں، سب لوگ میرے ساتھ سچے اور کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا. آپ لوگوں کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیوں، تو ایک سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا. میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اے میرے پیارے اللہ پاک جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی شدید قلت اور کمی ہے، مال و دولت، اولاد کی کمی ہے، لیکن اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے. میرے مولا غیب سے رزق عطا کر دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مسکینوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو. آمین. اے میرے اللہ پاک جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، اس دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اے میرے اللہ تو ان کی بھی مدد کر دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد کر دے. آمین. ہمارے ملک پیارے پاکستان پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ کر دے. میرے مولا جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں دنیا کے چاہے کسی بھی کونے کے اندر میں ہیں، میرے مولا پاک تمام کے دکھ درد تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. آمین ثم آمین. اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ رب العزت تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے. اے اللہ پاک ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں لازمی کہیے گا. تو ناظرین اکرام چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب. آپ نے کون سی سورت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے آپ لوگ سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح اور کس ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجیے گا. ناظرین اکرام کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر درود پاک پڑھنا لازمی ہوتا ہے. تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں. ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ ایک بار ضرور پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے سے 500 حج اور 500 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی کلام، اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کی ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 حج اور عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے، 70 کروڑ حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات کو طلب کرنے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وظیفہ عام کیسے کرتے ہیں، وظیفہ کام کیسے کرتا ہے۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا، اس نے مال و دولت پہ تحاشا پایا۔ تو محترم ناظرین و کرام، جب اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ پاک، اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ پاک، تو سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ پاک، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ دور کر دے۔ یا اللہ پاک، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی بھی فقیر کو دے دینے ہیں، کسی غریب کو دے دینے ہیں، کسی ایسے بندے کو دے دینا ہے کہ جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے آپ کے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف مال خرچ کر کے ایک صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا بھی، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دینا، کسی کی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کو پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کی بے حد فضیلت اور فوائد بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر ہمیں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ پاک کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، اور ہم انسانوں کے کچھ اوقات کچھ نہیں ہے۔
ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم پر ساری ان آیات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارے لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کا خاص خیال کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گنہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستیوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔